السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ پچھلے 3-4 گھنٹوں سے مادر علمی میں سوچتا تھا یہ بات کوئی اور کہے، مولانا ارشد صاحب کی زبانی یا کسی اور کی زبانی یہ بات آتی۔ یہ ادارہ میرے لیے اس معنی کر ایک بہت اہم اور خاص ادارہ ہے کہ میری زمانہ طالب علمی کے تقریباً 2.5 سال یہاں گزرے ہیں۔ اسی ادارے کی آغوش میں اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن جیسی دولت عطا فرمائی۔ اس ادارے کے میرے پہلے استاد جن سے قرآن کریم کے شروع کے 6-7 پارے میں نے پڑھے تھے، حافظ محمد سکندر صاحب، جو میرے ہم وطن بھی ہیں، میرے قریبی رشتے سے دادا بھی ہیں، اس پروگرام کا حصہ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ عمر دراز نصیب فرمائے۔ اور باقی پارے حافظ رمضان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا تعلق پوپاڑیا پوکرن سے تھا، باقی پارے میں نے ان سے پڑھے تھے۔ ضابطے کے یہ 2 استاذ تھے، اور ان دونوں کی عدم موجودگی میں ہمارے اس ادارے کے روح رواں محتمم حضرت اقدس مولانا علیم الدین صاحب دامت برکاتہم، مولانا محمد ایوب صاحب قاسمی دامت برکاتہم، قاری محمد اسماعیل صاحب دامت برکاتہم، ان سے بھی میں نے اپنے اصل اساتذہ کی موجودگی میں پڑھا ہے۔ مرحوم استاد محترم کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اور جو بقید حیات ہیں صحت و عافیت کے ساتھ عمر دراز نصیب فرمائے۔ آپ سے گفتگو کے لیے جو خاکہ ذہن میں تھا، سچی بات یہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد وہ باتیں تو ایک طرح سے ذہن سے محو ہو گئی ہیں، اور اس مجمع کو دیکھ کر نئی یادیں، نئی باتیں سطح ذہن پر ابھر رہی ہیں۔ اول تو یہ میرا مادر علمی کہ جہاں تقریباً 15 سال کے بعد حاضری کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا، اور پھر یہ اجلاس بھی ایسا، یہ پروگرام بھی ایسا، جہاں ایک طرف میرے اساتذہ ہیں تو دوسری طرف میرے رفقائے درس ہیں، میرے اعزاء اقربا ہیں، اور آج سے 24-25 سال پہلے دیکھے ہوئے یہاں کے احباب میں سے، بزرگوں میں سے بعض پر جب نگاہ پڑی تو اول والا میں انہیں پہچان گیا۔ بچپن کی یادیں بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں، ان سے رستگاری کبھی حاصل نہیں ہو، بہت ذہن سے چپکی رہتی ہیں۔ تو آج اس اجلاس میں ایسے ماحول میں بولنا یہ بھی اپنی جگہ ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ میں حضرت مولانا علیم الدین صاحب کا اور ان کے رفقائے کار کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اسی ادارے کے ایک طالب علم کو، اسی علاقے کے ایک ادنا خادم دین کو یہاں مدعو فرمایا، عزت افزائی کا معاملہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ مادر علمی کو تعلیمی اور تعمیری ہر 2 لحاظ سے خوب ترقیات سے ہمکنار فرمائے۔ یہ علاقہ اور یہ ادارہ اس اعتبار سے بھی بہت اہم ہے کہ بانی دارالعلوم پوکرن حضرت مولانا محمد عالم صاحب گومٹوی نور اللہ مرقدہ کا تعلق
اس علاقے سے تھا۔ زمانہ طالب علمی میں بھی اور بعد از فراغت بھی بانی دارالعلوم پوکرن کئی دفعہ اس علاقے میں تشریف لائے ہیں۔ مخزن العلوم سہارنپور، اس ادارے کو دیکھنے کا، وہاں کے ذمہ داران سے ملنے کا اور اس ادارے کے تعلق سے کچھ تاریخی معلومات حاصل کرنے کے تعلق سے ایک دفعہ سہارنپور جانا ہوا تھا۔ اس دور کے جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور کے امین عام حضرت مولانا شاہد صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ سے ملنا ہوا تھا۔ سہارنپور میں یہ ادارہ ہے، اب تو اسکول کی شکل اختیار کر گیا، لیکن بانیان کا نام، سن قیام، یہ ساری چیزیں آج بھی لکھی ہوئی ہیں۔ اس ادارے کے بانیان سے حضرت مولانا شاہد صاحب سے دوران ملاقات کئی باتیں سامنے آئی۔ ان میں ایک بات یہ تھی کہ ایک زمانے میں اس ادارے کا، مخزن العلوم کا، وہ بھی تعلیمی عروج تھا کہ نہ صرف ہندوستان بلکہ اس دور کے پشاور کے، کندھار کے، دور دراز کے طلباء مخزن العلوم سہارنپور آیا کرتے تھے اور یہاں سے سند فراغت حاصل کیا کرتے تھے۔ تو بانی دارالعلوم کے وہاں 2 سال گزرے ہیں، ہفتم کا سال اور دورے کا سال۔ ہفتم کے سال کے آخر میں یا دورہ حدیث کے سال کے شروع میں بانی دارالعلوم پوکرن جب بھنیانہ اپنے رشتہ داروں کے یہاں تشریف لائے تو آپ کو یہ اطلاع ملی کہ تھاٹ کی جامع مسجد میں میاں جی امیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع فرمایا ہوا ہے، اور کچھ طلباء باقاعدہ قیام تام کے ساتھ وہاں مقیم ہیں۔ ان میں 2 طالب علم آپ کے بھنیانہ کے تھے۔ تو بانی دارالعلوم پوکرن جب یہ اطلاع ملی تو فوراً تشریف لے گئے، تھاٹ میاں جی امیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملے۔ میاں جی کی شخصیت سے تقریباً سب اہل علم واقف ہوں گے۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کے مہمان محترم حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم کے وہ دادا تھے، اور دارالعلوم پوکرن کے وہ سب سے پہلے محتمم تھے۔ مولانا دوست محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ تھے۔ انہوں نے مولانا تاج محمود صاحب امروٹی، نام سنا ہوگا، رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حکم و ایما پر تھاٹ کی جامع مسجد میں یہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع فرمایا تھا۔ اور یہاں سے پہلے میاں جی امیر الدین صاحب سندھ میں پیران پاگارا، نام سنا ہوگا، سب واقف ہیں، پیران پاگارا یا پیران پاگارو جو بھی کہہ لیں، سندھ کے اس علاقے میں پیران پاگارا کی خاص ان کی اپنی مسجد میں میاں جی رحمۃ اللہ علیہ 8-10 سال تک امام و خطیب بھی رہے۔ پھر کچھ چیزوں کو لے کر اختلافات رہے، یہی وہ پیران پاگارا کا سلسلہ ہے۔ کسی زمانے میں حق و صداقت کے یہ لوگ علم بردار رہے ہیں۔ اور سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جب بالا کوٹ میں تشریف لے گئے ہیں تو اس زمانے میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا پیران پاگارا اور ان کے حلقے کے تمام لوگوں نے بڑھ چڑھ کر تعاون فرمایا تھا۔ اس دور کے وہ اہل حق تھے۔ یہ رسوم و رواج اور بدعت و خرافات کا سلسلہ تو آگے چل کر ان میں در آیا، اور یہی علماء حق کی ان سے دوری کا ذریعہ اور سبب بنا۔ انہی رسوم و رواج اور بدعت و خرافات کے اس سلسلے میں در آنے کے بعد میاں جی امیر الدین رحمۃ اللہ علیہ بھی ان سے الگ ہو گئے، اور مولانا تاج محمود امروٹی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم و ایما پر وہ تھاٹ تشریف لائے۔ بہرحال بانی دارالعلوم پوکرن یہاں سے تھاٹ گئے، میاں جی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی اور فرمایا کہ میرا یہ آخری سال ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تعلیم و تعلم کا یہ سلسلہ جو تھاٹ میں آپ کے دم قدم سے، آپ کی مخلصانہ کاوشوں سے جاری ہے، میری یہ دلی خواہش ہے کہ گومٹ ہمارا مرکزی گاؤں ہے، میری تعلیم کا مختصر دورانیہ باقی ہے، جب میں وہاں سے آؤں گا تو اس کے بعد گورنمنٹ میں ہم سب مل کر پڑھنے پڑھانے کا آغاز کریں گے۔ میاں جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے اچھا اور کیا کام ہوگا۔ وہ پیر سے معذور تھے، فرمانے لگے کہ میں تو ویسے ہی معذور آدمی ہوں، آپ جیسا باصلاحیت نوجوان، صالح نوجوان اگر
اس کام کو لے کر آگے بڑھے تو اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی کی بات ہو۔ بہرحال وہ فارغ ہو کر تشریف لائے اور گورنمنٹ میں پھر اس ادارے کا آغاز ہوا۔ میاں جی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ اس دور کے اساتذہ تھے۔ مولانا دوست محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں تھاٹ کے مدرسے سے گورنمنٹ منتقل ہوا ہوں تو اس زمانے میں میرا سبق والضحیٰ واللیل اذا سجا میں چل رہا تھا۔ بڑی باتیں ہیں ہمارے علاقے کی، تو بات اس پر شروع ہو گئی تھی کہ بھنیانہ کا یہ علاقہ میرے لیے بہت اہم ہے، بہت خاص ہے۔ ایک تو یہ کہ میرا مادر علمی یہاں ہے، اور دوسرے میرے ننیحالی سلسلے کی ایک عظیم شخصیت مولانا محمد عالم صاحب کا تعلق۔ تو بہرحال آپ کا پروگرام سنا، ادارے کی تعلیمی اور تعمیری ترقیات کو دیکھ کر دل بے حد خوش ہوا۔ تلاوت قرآن ہو، طلباء کی زبانی نعتیں ہوں، تقریریں ہوں، پروگرام کی ہر شے لاجواب تھی، دل خوش ہو گیا۔ بعض طلباء کی تقریریں ان میں دعوت دین کا اسلوب تھا، اور بعض طلباء کی تقاریر سن کر یہ اندازہ ہوا کہ یہ مستقبل میں دفاع دین کا فریضہ بھی انشاءاللہ سر انجام دیں گے۔ دعوت دین کے فریضے کی انجام دہی کے لیے نرمی، شیریں بیانی، حکمت و مصلحت سے کام لینا ہوتا ہے، اور دفاع دین کے لیے جو گفتگو ہوتی ہے اس میں للکار اور یلگار کا عنصر شامل ہوتا ہے۔ الحمدللہ آج کی تقاریر سے یہ ثابت ہوا، یہ عیاں ہوا کہ ہمارے یہ طلباء مستقبل کے بہترین قائد ثابت ہوں گے۔ ان میں دعوت دین کا فریضہ سر انجام دینے والے بھی ابھر کر سامنے آئیں گے، اور دفاع دین کا محاذ سنبھالنے والوں میں بھی اس ادارے کے ان فضلاء کا انشاءاللہ نمایاں کردار رہے گا۔ آج سے 24-25 سال پہلے جب ہم یہاں پڑھتے تھے، اس زمانے میں میرے گاؤں بڑلی کے بھی اکثر طلباء تھے اور علاقوں کے بھی تھے۔ الحمدللہ ان میں ایک بڑی تعداد ہے جو آج مفتی ہیں، عالم ہیں، قاری ہیں، اور ملک کے مختلف حصوں میں دعوت دین کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ بھنیانہ کے عوام و خواص کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے علاقے میں دارالعلوم حسینیہ کی شکل میں جس ادارے کو وجود بخشا، آج اس کی نفع رسانی کا، فیض رسانی کا یہ عالم ہے کہ یہاں کے پروردہ ملک کے مختلف اطراف و اکناف میں اپنی اپنی جگہوں پر گرامایا خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ کو اپنے اس ادارے کے منتظمین حضرت مولانا علیم الدین صاحب کو، ان کے رفقائے کار قاری محمد اسماعیل صاحب کو، مولانا اسماعیل صاحب کو، مولانا سعید اللہ صاحب کو، مولانا ارشد صاحب کو اور دیگر کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اور دینی اور علمی کاموں میں ہر ممکن ان کا تعاون کرنا چاہیے۔ 15-20 دن پہلے جب مولانا سعید صاحب دامت برکاتہم نے فون پر یاد فرمایا اور پروگرام کی نوعیت واضح کرتے ہوئے شرکت کی دعوت دی، تو یہ موقع ایسا تھا کہ اگر کوئی اور کام ہوتا تو حاضری مشکل تھی۔ ایک تو یہ کہ سردی کا موسم، اور دوسرے 11-12 جنوری میں، اسی مہینے کی 11-12 جنوری ہمارے لدھیانہ شہر میں پنجاب، ہریانہ، ہماچل، چنڈی گڑھ کے تمام اضلاع کے جمعیت علماء کے ذیلی صدور، اصلاح معاشرہ کے نظماء اور دیگر ذمہ داران تشریف لا رہے ہیں، چاروں صوبوں کے تمام اضلاع کے، اور قائد جمعیت حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء ہند و رکن شورا دارالعلوم دیوبند بھی اس پروگرام میں انشاءاللہ تشریف لائیں گے، مولانا حکیم الدین صاحب دامت برکاتہم بھی، تو بڑے پیمانے پر اس کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ اگر کوئی اور کام ہوتا، کوئی اور بہانہ ہوتا تو 100% آگے پیچھے ہوتا، لیکن جب مولانا کا فون آیا تو میں نے
تھوڑا وقت تو لیا لیکن پھر دل نے یہ کہا کہ مادر علمی جس کی آغوش میں حفظ قرآن جیسی دولت ملی، اس ادارے کی دعوت پر لبیک نہ کہنا یہ شاید کسی نہ کسی درجے میں احسان فراموشی کے زمرے میں شامل نہ ہو۔ بہرحال میں نے مختصر غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ لیا کہ مجھے اپنے مادر علمی جانا چاہیے، وہاں کے اساتذہ اور منتظمین سے ملنا چاہیے، ان کی دعائیں لینی چاہیے۔ طلباء عزیز سے بڑے اختصار کے ساتھ، چونکہ وقت تو کم ہے، صرف اتنا کہنا ہے، آپ جذبے کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، محنت کے ساتھ زمانہ طالب علمی کو بتانے کی، گزارنے کی کوشش کریں، اور جو علاقے کے عوام و خواص، ان طلباء کے سرپرستان یہاں موجود ہیں، ان سے یہ درخواست ہے کہ طلباء کے طلب علم کے سفر کو جاری رکھنے میں ہر ممکن تعاون کریں، پورے ممد و معاون ثابت ہوں۔ اس دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مدار علم دین پر ہے۔ تعلیمی بیداری جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک اصلاح معاشرہ کا کام نہیں ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں معاشرہ پاکیزہ ہو، صالح اقدار پر یہ پروان چڑھے، پلے بڑھے، تو ہمیں معاشرے کو تعلیم یافتہ بنانا ہوگا۔ تعلیم یافتہ ہو کر ہی ہم دنیا میں سرخرو ہو سکتے ہیں اور آخرت کی ابدی سعادتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جب تک تعلیمی بیداری نہیں ہوگی، علم دین سے وابستگی نہیں ہوگی، اس پر عمل درآمد کی نعمت سے ہم محروم ہوں گے، تو دنیا کی ذلت بھی ہمارا مقدر بنے گی اور آخرت کی رسوائیاں وہ اپنی جگہ ہیں۔ تو طلباء عزیز خوب محنت سے پڑھیں، جذبے سے پڑھیں، حوصلے کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھیں، اور والدین اور سرپرستان اپنے نونہالوں کو پروان چڑھانے میں ہر ممکن تعاون پیش فرمائیں۔ طلباء کا یہ پڑھنا اور آپ کا یہ تعاون آپ کو اس دنیا میں بھی کام آئے گا اور روز محشر بھی کام آئے گا۔ 2-3 روز پہلے بھاپ میں حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم کے یہاں اچانک حاضری ہوئی۔ حاضری تو بہرحال اطلاع کے بعد ہوئی، لیکن اچانک وہاں ان حضرات نے حکم دے دیا کہ کچھ عرض کرنا ہے۔ تو وہاں ایک بات کہی گئی تھی، اسے یہاں بھی دہرایا جاتا ہے، وہ یہ کہ ہمارے اس علاقے میں ذہانت کی کمی نہیں ہے، حوصلے کی کمی نہیں ہے۔ ذہانت بھی خوب ہے اور اللہ کا فضل ہے، حوصلہ بھی خوب ہے۔ ذہانت کا تو یہ عالم ہے کہ اور مثالوں کو چھوڑ دیجئے۔ میرے نانا مرحوم حضرت مولانا قاری محمد ہاشم صاحب خلیلی گومٹوی رحمت اللہ علیہ مالیر کوٹلہ کی جامع مسجد میں امامت کی غرض سے جب ان کا انٹرویو لیا گیا اور بنی الاسلام علی خمس یہ حدیث پیش کرتے ہوئے انٹرویو لینے والے نے، سائل نے جب یہ سوال کیا کہ ان 5 اجزاء میں سے ہر جز سے متعلق ہم مضمون حدیثیں آپ پیش کریں، تو نانا مرحوم رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کے 5 اجزاء میں سے ہر جز سے متعلق 25 حدیثیں حفظ تشریح کے ساتھ سنا دی تھی۔ انٹرویو لینے والا خود دنگ رہ گیا تھا۔ 125 حدیثیں مجلس واحد میں، اور میاں جی امیر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ جن کا ابھی ذکر آیا، آپ مولانا رحمت اللہ صاحب سے ان کی سندھی کی، اردو کی تحریریں حاصل کریں، مضامین حاصل کریں، ان کے خطوط کو پڑھیں، بے ساختہ ان کی تحریروں کو اور ان کے خطوط کو پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وقت کے ادیب کے قلم سے ہوں، اور سطر سطر سے علم مترشح ہے۔ علمی استحضار کا یہ عالم تھا کہ بانی دارالعلوم پوکرن کی حیات میں یا ان کی وفات کے بعد گومٹ میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک جگہ طلاق کا واقعہ پیش آیا۔ فقہ حنفی کے نقطۂ نظر سے طلاق واقع ہو گئی تھی، فقہ شافعی اس جزئیے کو لے کر ہم سے مختلف ہے، تو وہ واقعہ پیش آیا، اور دارالعلوم مدرسہ اسلامیہ دارالعلوم گومٹ، جسے بعد میں دارالعلوم پوکرن کا نام دیا گیا، گومٹ بڑھلی ان علاقوں سے گزرتے ہوئے یہ ادارہ پھر پوکرن میں پہنچا ہے۔ تو گومٹ میں جب یہ تھا تو اس کا نام تھا مدرسہ اسلامیہ دارالعلوم گومٹ، اس کی رسید محفوظ ہے۔
مولانا رحمت اللہ صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے کئی قیمتی چیزوں کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے، رسید محفوظ ہے۔ ایک رسید پر محتمم کے طور پر مولانا میاں جی امیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام محفوظ ہے۔ بہرحال جب یہ طلاق کا واقعہ پیش آیا اور میاں جی کے سامنے اور اس دور کے جو دیگر مدرسین تھے، اہل علم تھے، سب کے سامنے جب یہ مسئلہ آیا تو فقہ حنفی کے نقطۂ نظر سے یہ فیصلہ سنا دیا گیا کہ طلاق واقع ہو گئی ہے اور متعلقہ پر عدت گزارنا لازم ہے۔ وہ لوگ کچھ مخالف سے تھے گورنمنٹ کے، آپ جانتے ہیں ہماری برادری میں ہر طرح کے لوگ تھے، کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے مولانا عالم صاحب کا، میاں جی امیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کا، مولانا دوست محمد صاحب کا اور اس دور کے دیگر اکابر کا دل و جان سے ساتھ دیا، اور کچھ وہ بھی تھے کہ جنہوں نے مخالفت کا حق ادا کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے جو مخالف تھے علمی اعتبار سے پنپ نہیں سکے، اور جو موافق تھے ان کے دست و بازو بنے ہوئے تھے، آج ان کے یہاں نسل در نسل علم کا سلسلہ جاری ہے۔ تو کچھ مخالف قسم کے لوگ تھے، انہیں یہ بات کچھ چبھی اور انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح گنجائش کا پہلو نکالا جائے، وہ ہندال گول پہنچ گئے۔ مولانا اسماعیل صاحب کا نام سنا ہوگا، ہندال گول میں تھے، بڑے عالم تھے اپنی جگہ، لیکن وہ ان کی زندگی کا آخری دور تھا، بینائی تقریباً رخصت ہو گئی تھی۔ یہ گورنمنٹ کے لوگ ہندال گول پہنچ گئے اور وہی طلاق کا مسئلہ مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھا۔ مولانا جو اس زندگی کے آخری دور میں تھے اور بصارت تقریباً کھو چکے تھے، فقہ شافعی کی بجائے فقہ حنفی کے بجائے فقہ شافعی کی کوئی کتاب ان کے سامنے رکھی ہوئی تھی، اس میں طلاق کا مسئلہ دیکھا تو اس میں یہ لکھا تھا خاص اس جزئیے سے متعلق کہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ انہوں نے تحریر لکھ کر دے دی کہ طلاق واقع نہیں ہوئی۔ اب یہ لوگ تو بغلے بجاتے ہوئے خوشی کے شادیانے نغمے زبانوں پر جاری کیے ہوئے گورنمنٹ پہنچے اور کہا کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ گورنمنٹ کے لوگ اور مدرسہ اسلامیہ دارالعلوم گورنمنٹ کے لوگ یہ ٹھیک نہیں ہے، حق پر نہیں ہے۔ دیکھو طلاق کے بارے میں انہوں نے ہمیں غلط بات بتا دی۔ تو میں اس پر بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے علاقے میں ذہانت بہت ہے، علمی استحضار بھی بہت ہے، ہو کوئی مرد میدان۔ میاں جی امیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں جب یہ بات آئی تو آپ نے اسی وقت کتابیں اٹھائی، اونٹ پر سوار ہوئے اور ان کتابوں کے ساتھ ہندال گول پہنچ گئے۔ اچھا، ادھر مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں یہ کھٹکا پیدا ہو گیا تھا کہ ان سے تحریری جواب میں چوک ہوئی ہے۔ جب میاں جی امیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اونٹ پر سفر کر کے ہندال گول پہنچے تو جو وہاں گئے ہیں وہ جانتے ہیں ہندال گول کچھ اونچائی پر ہے۔ جب یہ جا رہے تھے تو 1.5 کلومیٹر دور ہی مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر سے باہر تھے، ایک بزرگ اور تھے، نام ذہن سے نکل گئے غالباً، وہ مفتی حبیب اللہ صاحب نعمانی کے غالباً اعزاء میں سے تھے، بزرگ کا نام ذہن سے نکل گیا۔ بہرحال وہ دونوں محو گفتگو تھے کہ مولانا اسماعیل صاحب کی نظر پڑی میاں جی امیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر، اور وہ اپنے عزیز سے کہنے لگے کہ یہ میاں جی امیر الدین صاحب آ گئے ہیں اور مجھ سے اس مسئلے میں چوک ہوئی ہے، ہو نہ ہو یہ اسی مسئلے پر مناظرے کے لیے مباحثے کے لیے آئے ہیں۔ اور یہی ہوا، جیسے ہی پہنچے الیک سلیک کے فوراً بعد گفتگو کا آغاز ہی اسی مسئلے کو لے کر ہوا۔ تو مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے برملا فرمایا، مخلص و بے ریا لوگ تھے، فرمانے لگے کہ میاں جی مجھ سے چوک ہوئی ہے۔ میاں جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ جانتے ہیں مولانا عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں خود اور ہمارے رفقائے کار ابتلاء اور آزمائش کے کن مراحل سے گزر رہے ہیں، اور آپ کے اس تحریری جواب نے ہمیں مزید کن ابتلاعات میں دھکیل دیا ہے۔ مولانا اسماعیل صاحب فرمانے لگے، مجھے احساس ہے اور میں اس کا اپنی حد تک مداوا بھی کیے دیتا ہوں۔ چنانچہ ایک دوسرا تحریری جواب لکھا، اس میں لکھا کہ طلاق واقع ہو گئی ہے، پچھلا جواب تسامح پر مبنی ہے۔ یہ ہمارے اکابر ہیں، یہ ان کا علمی استحضار تھا، یہ ان کی ذہانت کا عالم تھا اور جرأت مندی
اور حوصلے کا جہاں تک تعلق ہے تو بانی دارالعلوم پوکھرن مولانا محمد عالم صاحب دومٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اصلاح معاشرہ کا یہ کام تیزگامی کے ساتھ شروع فرمایا، احقاق حق اور ابطال باطل کا کاز ہر طرح کے ذاتی مفادات سے بلند و بالا ہو کر شروع فرمایا اور لوگ مخالف ہو گئے اور مخالفت کا سلسلہ ہر دن کے ساتھ شدت اختیار کرنے لگا، تو مولانا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ موہرا گاؤں کے تھے، فلودی کے، انہوں نے اپنے کچھ متعلقین کے ذریعے مولانا محمد عالم صاحب دومٹوی رحمۃ اللہ علیہ تک یہ پیغام پہنچایا، یہ بات پہنچائی کہ میرا ایک ادنا سا مشورہ ہے، میری ایک ادنا سی رائے ہے کہ آپ ذرا اپنے کام میں کچھ تخفیف کر دیں، کچھ نرمی کی طرف بڑھیں، کام کی رفتار کو ذرا دھیما کر دیں۔ تو بانی دارالعلوم پوکھرن رحمۃ اللہ علیہ کا جواب یہ تھا کہ زندگی کا کیا پتہ کتنی بچی ہے، اب تو عزم یہی ہے کہ زندگی کے جتنے ماہ و سال باقی ہیں احقاق حق اور ابطال باطل میں گزارنے ہیں، اور اس حوالے سے اپنی ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں بروئے کار لانی ہیں اور کسی بھی طرح کی حکمت اور مصلحت کا شکار نہیں ہونا ہے۔ اپنے مفادات متاثر ہوں تو ہوں، اللہ کا دین بلند ہو جائے، رسوم و رواج اور بدعت و خرافات کا قلعہ کما ہو جائے، اب تو اسی مشن کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ ابتلاءات اور آزمائشوں کا سلسلہ وہ تھمے یا اس سے بھی زیادہ آب و تاب کے ساتھ سامنے آئے، وہ سلسلہ اپنی جگہ میرے بس میں ہے، جو میرے بس میں ہے وہ میں کروں گا، اور جہاں تک نتائج اور ثمرات کی بات ہے تو یہ پروردگار کے حوالے ہے۔ ہم لوگ جو مختلف مدارس سے، مکاتب سے، مساجد سے تعلق رکھتے ہیں، ہم بانی دارالعلوم پوکھرن مولانا محمد عالم صاحب دومٹوی رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم پوکھرن کے محتمم اول میاں جی امیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور دارالعلوم پوکھرن کی نشأت ثانیہ کے علم بردار محتمم ثانی محسن قوم و ملت حضرت مولانا دوست محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہم وارث ہیں، ان کے ہم نام لیوا ہیں۔ ہمیں بھی اسی سطح پر اپنی علمی اور عملی سرگرمیوں کو آگے بڑھانا ہوگا، جاری رکھنا ہوگا، اور جہاں تک قوم کا تعلق ہے، ہمارے عوام کا تعلق ہے اور خواص کا تعلق ہے تو وقت تو بہت کم ہو گیا ہے، غالباً نماز کتنے بجے؟ 2 بجے نماز کا وقت ہو گیا۔ بس بڑے اختصار کے ساتھ عوام و خواص سے ایک بات عرض کرنی ہے کہ اپنی جگہ ہماری عبادات بھی مضبوط ہوں، نمازوں کے ہم پابند ہوں، روزوں کے پابند ہوں، زکوٰۃ کی ادائیگی پابندی وقت کے ساتھ ہو، حج بیت اللہ جن پر فرض ہے وہ سب سے پہلی فرصت اور مشغولی میں اس فریضے کی انجام دہی کا اہتمام فرمائیں۔ عبادات اپنی جگہ پختہ ہوں، یہ بنیاد ہیں، بنیادیں مضبوط ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارے ڈاکٹر نصیر اختر صاحب مالیر کوٹل بھی برادران وطن میں ان کا بہت بڑا کام ہے، میرے نانا مرحوم کے متعلقین میں ہے، اور انہیں کی نسبت پر شفقت کا ان کا معاملہ بھی ہے۔ وہ چند روز پہلے لدھیانہ تشریف لائے تھے تو انہوں نے 2-3 باتیں بڑی پتے کی فرمائی۔ ایک بات تو یہ تھی کہ عبادات میں ہم پختہ ہوں، لیکن صرف عبادات پر ہی اکتفا نہ ہو، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہمارے اخلاق، ہمارا کردار ایسا ہو کہ متاثر کن ہو۔ صرف عمارت کو آپ بنیاد نہیں کہہ سکتے، اور عمارت بغیر بنیاد کے کھڑی نہیں ہو سکتی، بنیادیں بھی ضروری ہے اور تعمیر بھی ضروری ہے۔ اگر صرف بنیادیں آپ بھر دیں اور کارڈ چھپوا دیں کہ ہمارے یہاں مکان تعمیر ہو گیا ہے، کوٹھی تعمیر ہو گئی ہے، فلاں تاریخ کو اس کے لیے دعوت ہے، جو آئیں گے وہ آپ کا مذاق اڑائیں گے کہ ہمارا مذاق اڑا رکھا ہے، نہ چھت ہے نہ دیواریں ہیں، کہ نہ گرمی سے حفاظت کا نظم ہے نہ سردی سے بچاؤ کا یہ ذریعہ ہے۔ تو یہی حال
ہمارا ہے کہ ہماری عبادات تو کسی حد تک ٹھیک ہیں، بنیادیں تو ہم نے بھر رکھی ہیں، لیکن ان بنیادوں پر تعمیر نہیں ہے۔ اخلاقیات، معاملات، معاشرت، ان چیزوں سے ہم بہت حد تک دور ہیں، اور غیر مسلم برادران وطن کے اور ہمارے درمیان میں جو دوریاں حائل ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بنیادوں پر تو کھڑے ہیں لیکن اوپر تعمیر نہیں ہے۔ ہماری نماز مسجد میں ہوتی ہے، ہمارا روزہ ہم تک ہے، کوئی دیکھ نہیں سکتا، ہماری زکوٰۃ مسلمانوں میں جاتی ہے، ہمارا حج ایسی جگہ پر ہوتا ہے جہاں مسلمان نہیں جاتے، تو ہماری ان عبادتوں کا غیر مسلموں سے کیا تعلق ہے؟ عبادات اپنی جگہ ہے، ہونی چاہیے، لیکن غیر مسلموں کو، برادران وطن کو دکھانے والی، ان کے دل و دماغ پر اثر ڈالنے والی چیزیں ہیں، ہماری معاشرت ہے، ہمارے اخلاق ہیں، ہمارا کردار ہے، تو ہمیں عبادات کے ساتھ ساتھ معاشرت کو، اخلاقیات کو، معاملات کو نبوی اصولوں پر استوار کرنا چاہیے، اور برادران وطن کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط اور مستحکم بنانا چاہیے۔ ہندوؤں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ تعلقات کا بنانا یہ بھی کوئی غیر اسلامی چیز نہیں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہ میثاق مدینہ اور اس قبیل کی چیزیں جو آپ پڑھتے ہیں، تاریخ میں سنتے ہیں، ان کا تعلق برادران وطن سے تھا، ان کے ساتھ معاہدے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، ایک پرامن ماحول نصیب ہو، اطمینان کے ماحول میں سب کو رہنا نصیب ہو۔ تو یہ چیز بھی اسلام کا حصہ ہے، برادران وطن کے ساتھ تعلقات ہوں۔ سوشل میڈیا کے تعلق سے ایک بچے نے بڑی اچھی تقریر کی کہ نفرت کی اشاعت میں کوئی شبہ نہیں، سوشل میڈیا کا بڑا کردار ہے، لیکن یہ بھی اپنی جگہ سچائی ہے کہ جہاں زمینی سطح پر کام ہوتے ہیں اور مضبوطی کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر میڈیا کے ذریعے پھیلایا گیا پروپیگنڈا دم توڑ دیتا ہے۔ ڈاکٹر نصیر اختر صاحب ہی نے خود اپنے بارے میں یہ بات کہی کہ جب کسان آندولن چل رہا تھا، سب واقف ہیں، تو ڈاکٹر نصیر اختر صاحب نے اور ہمارے لدھیانہ مالیر کوٹلا کے مسلمانوں نے وہاں لنگر چلایا 13 مہینے تک، ٹگری بارڈر دہلی سے قریب ہے وہاں پر۔ تو ڈاکٹر صاحب کا بیان ہے کہ آندولن کے ایک اچھے خاصے عرصے کے بعد جب ہمارا دوبارہ وہاں جانا ہوا، اور ٹھیک وہ جگہ جہاں ہمارا وہ ٹھکانہ تھا، جہاں ہمارا لنگر چلتا تھا، ہمارے ایک ساتھی نے ذکر کر دیا کہ ڈاکٹر صاحب یہاں ہمارا لنگر چلا کرتا تھا، تو وہ آٹو رکشے کے ڈرائیور نے آٹو روک دیا اور کہنے لگا کہ اچھا آپ کا یہاں لنگر چلتا تھا؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں ایک دفعہ تو ہم سہم گئے کیا معاملہ ہے، لیکن پھر اس نے اگلی جو بات کہی وہ ہمارے اور آپ کے سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس آٹو ڈرائیور نے کہا کہ میں RSS اور BJP سے جڑا ہوا آدمی ہوں، جب کسان آندولن یہاں آنے والا تھا اس سے 15-20 دن پہلے شور ہو گیا تھا کہ پنجاب کے سکھ آنے والے ہیں، کسان آنے والے ہیں، اور ہریانہ میں ڈور ٹو ڈور، گھر گھر جا کر RSS نے، BJP نے یہ پروپیگنڈا پھیلایا تھا کہ دہشت گرد آ رہے ہیں، آتنکوادی آ رہے ہیں۔ وہ ساتھ میں چھرا رکھتے ہیں، سکھ تلوار تو رکھتے ہی ہیں، وہ ساتھ میں چھرا رکھتے ہیں، انہیں اپنے آٹو میں نہیں بٹھانا ہے، اور اگر بٹھائیں تو کرایہ سب سے پہلے لینا ہے، اگر مقام پر پہنچنے کے بعد کرایہ مانگو گے تو کرایہ نہیں ملے گا، چھرا لگے گا۔ کہنے لگے اس طرح کا ماحول بنایا ہوا تھا، ہم سب ڈرے سہمے ہوئے تھے۔ پھر کسان آندولن یہاں آ گیا تو ایک دفعہ 2-3 سکھ نوجوان میٹرو اسٹیشن سے اتر رہے تھے، میرے پاس آئے اور کہنے لگے ہمیں کسان آندولن تک جانا ہے، ٹگری بارڈر۔ تو وہ آٹو ڈرائیور کہنے لگا کہ لے تو جاؤں گا لیکن 100 روپے لوں گا، یعنی اصل قیمت سے کہیں زیادہ کرائے کا اس نے مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ 100 روپے لے لیں، اور جب بیٹھنے لگے تو کہنے لگے کرایہ پہلے دو، کیونکہ وہ ڈر سوار تھا کہ بعد میں تو چھرا ملے گا، کرایہ پہلے دے دیا۔ سکھوں کو بٹھایا، اور جب یہ ٹگری بارڈر جہاں کسان آندولن چل رہا تھا جب یہ وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے کہا کہ کھانا پینا کھا کر جانا ہے۔ تو ڈرائیور کیونکہ ڈرا ہوا تھا وہ کہنے لگا نہیں مجھے کھانا نہیں کھانا ہے، مجھے فوراً یہاں سے روانہ ہو جانا ہے۔ بہرحال یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ ان کا وہ ٹھکانہ آ گیا، وہ خود بھی اترے اور اس ڈرائیور کو زبردستی اتارا،
بازو پکڑ کر اتارنے کے بعد لے گئے، کھانا کھلایا، کھانے سے فارغ ہوا تو دودھ کا ایک گلاس پیش کیا۔ بہرحال یہ فارغ ہونے کے بعد ڈرائیور ڈاکٹر صاحب سے کہنے لگا کہ پھر میں وہاں سے بھاگا کہ کہیں تجھے مار نہ دیں، ہو سکتا ہے کھلا پلا کر مارنے کا منصوبہ ہو۔ لیکن جب میں وہاں سے آ گیا، بیچ راستے میں میرے ذہن نے کہا کہ نہیں، جو لوگ مہمان نواز ہوں، جن کا کردار اتنا عالی ہو، جن کے اخلاق اتنے بلند ہوں، وہ لوگ بے قصوروں کی ہتیا نہیں کر سکتے۔ پھر کہنے لگا کہ اس کے بعد یہ ہوا کہ جو ڈرائیور وہاں جائے سواری چھوڑنے، ہر ایک کا یہی تاثر، 10-15 دن نہیں گزرے تھے کہ پورا معاملہ بدل گیا۔ سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا پیروں تلے دب کر رہ گیا، سب ان سے متاثر ہو گئے، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ جب وہ آندولن یہاں سے چلے گیا تو ہمارے خود اپنے گھروں کے بچے ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ابو جان وہ کسان کب پھر آئیں گے اور آندولن لگائیں گے۔ اور اس کا نتیجہ یہیں تک ختم نہیں ہوا۔ 2013 میں مظفر نگر میں فساد ہوا تھا، اہل علم اور واقف کار لوگ جانتے ہیں، وہاں جاٹوں نے قتل عام کیا تھا مسلمانوں کا۔ لیکن جب یہ کسان آندولن میں مسلمانوں نے کھل کر ساتھ دیا تو اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ ابھی نوح میں جب ہندو مسلم فساد ہوا اور شرپسند قسم کے ہندو جب انہی جاٹوں کے پاس گئے اور کہا کہ اس کام میں ہمارا ساتھ دیں، مسلمانوں کا ہمیں استحصال کرنا ہے، تو ان جاٹوں کا جواب یہ تھا کہ ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، مسلمان غلط نہیں ہو سکتے۔ ان لوگوں نے تو کسان آندولن کے درمیان 1.5 سالہ مدت میں دل کھول کر رکھ دیا تھا، دولت کے دہانے بہا دیے تھے۔ تو برادران وطن کے ساتھ جب ہم ملیں گے، جلیں گے، اچھا کردار ان کے سامنے پیش کریں گے، دکھ سکھ میں، اہم مواقع پر ان کا دست و بازو بنیں گے، اپنے مدارس میں، مساجد میں، مکاتب میں انہیں بلائیں گے، انہیں دکھائیں گے، تو یہ غلط فہمیاں دور ہوں گی۔ تو ہمیں ایک طرف تعلیمی بیداری کا کام کرنا ہے، طلباء کا، اساتذہ کا، مدارس کا، مساجد کا، مکاتب کا، اور تعلیمی سلسلے جن جن شکلوں میں جاری ہیں ان کا معاون بننا ہے، اپنی عبادات کو پختہ کرنا ہے، اور دوسری طرف برادران وطن کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھی مضبوط اور مستحکم بنانے کی فکر کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہماری یہاں حاضری کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرمائے۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر میں اس ادارے کے روح رواں حضرت مولانا علیم الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم، ادارے کے تمام منتظمین، اساتذہ کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے یاد فرمایا، عزت افزائی کا مظاہرہ اور معاملہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی حضرات کو صحت و عافیت کے ساتھ عمر دراز نصیب فرمائے، علم و عمل میں، صحت میں خوب برکتیں مقدر فرمائے۔ اس ادارے کے طلباء کو اللہ تعالیٰ مستقبل کا بہترین دین و ملت کا قائد بنائے۔ اس ادارے کو اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے آباد فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.